ناول تصور رائٹر نازش منیر قسط نمبر 2 نیلو آسمان پر جامنی رت چھائی تھی۔ عمران نیازی کے لان سے ملحقہ لاؤنج کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو انومتا فون ہاتھ میں لیے اضطراری انداز میں ادھر سے ادھر ٹہلتی فون پر نمبر ملا رہی تھی۔ کل مل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ آپی ابو کب آئیں گے؟ میری تمام سہیلیاں پہنچ بھی چکی ہیں، میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوں اور اب بھی معلوم نہیں ابو کب تک آئیں گے۔ اشو رہانسی ہوتی کچن سے پانی پیتی نکلی۔ تم سکون سے بیٹھ جاؤ، انہوں نے سائٹ پر جانا تھا، خیر ہو نمبر بھی نہیں مل رہا۔ رانیہ صاحبہ کو تشویش ہو رہی تھی۔ صبح ابو کے موبائل کی بیٹری پوری نہیں ہوئی تھی، ضرور چارجنگ ختم ہو گئی ہوگی۔ لان میں کھلتی کھڑکی سے دروازے پر نظر ڈالتی اشو نے التمش نیازی کی گاڑی گھر سے نکلتی دیکھی۔ اس میں غلطی تمہاری ہی ہے۔ انمتا نے آنکھیں نکالی۔ کیا ہے اس نے انیا؟ رانیہ صاحبہ کمرے کی سمت برتی ٹھہر گئی۔ امی اس کے موبائل کا چارجر خراب ہو گیا تھا، کل ابو سے کہا تھا دفتر سے واپسی پر لیتے آئیں، ان کے ذہن سے نکل گیا، اس کا فون چارج نہیں تھا، میرے موبائل کا اس کے فون کو لگتا نہیں ہے، یہ ابو کا چارجر استعمال کر رہی تھی، صبح بھی اسی نے ابو کا اتار کر اپنا لگایا ہوا تھا، تبھی ان کا فون آج مکمل چارج نہیں تھا۔ انمتا سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں آج رات سالگرہ کی تقریب میں پہننے والے کپڑے لینے جا رہی تھی۔ اشو تمہارا میں کیا کروں، دو چار کم سیلفیاں سہیلیوں کے ساتھ لے لیتی، کم از کم تمہارے ابو کے حوالے سے اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، اب کرو ان کا انتظار۔ رانیہ صاحبہ اپنی جذباتی بیٹی کی حرکتوں کی وجہ سے فکر مند ہی رہتی تھی۔ امی التمش تایا ابھی گھر سے نکلے ہیں، اف مجھے معلوم ہوتا ان کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ ان کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے روحانسی ہوتی بڑبڑانے لگی۔ السلام علیکم، خیریت چچی جان؟ انیا نے فوری پہنچنے کا کہا ہے، کہیں بلبتوری نے سیڑھیاں تو نہیں توڑ دی؟ انس لاؤنج کا دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ میرے گرنے سے میری ہڈیاں لازمی ٹوٹتی، گھر کی سیڑھیوں کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پیلی گھٹنوں تک آتی گھیردار کرتی کے نیچے کھلا سفید رنگ کا غراڑہ پہنے، بالوں کو اوپر سے کرل ڈال کر نیچے سے کھلا چھوڑا ہوا تھا، گوٹے والا دوپٹہ اوڑھے وہ نصیحت تیار تھی۔ زیور کے نام پر محض گردن میں سونے کی چین پہن رکھی تھی، نوز پن اس کے سرخ ہوتے چہرے پر دمک رہی تھی، پاؤں پیلے غصے میں مقیم تھے، وہ آنکھوں میں دبا دبا غصہ لیے دو قدم اس کی سمت بڑھی۔ انس کو اس کی کیفیت مزہ دے گئی، وہ مسکراہٹ دباتا سیڑھیاں اترتی انمتا کی جانب متوجہ ہوا۔ انس، اشو کو چھوڑاؤ، اس کی دوست کی مہندی کی تقریب ہے، ابو ابھی تک دفتر سے نہیں لوٹے، انہوں نے سائٹ پر جانا تھا اس لیے شاید دیر ہو گئی ہے۔ شام میں تو پھپھو کی طرف جانا ہے، ارسلان بھائی کے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب ہے۔ سارا نیازی ہاؤس پھپھو کے گھر مدعو تھا، ان کے پوتے کی پہلی سالگرہ تھی، یہ سیدھا وہیں سے پھپھو کی طرف آئے گی، مہندی کی تقریب اس کے بغیر مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ رانیہ صاحبہ کی بات پر اشو نے منہ بسولتے جانے کی جلدی مچا دی۔ ٹائم دیکھ لو، پورے 8:30 تمہیں لینے آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر امی کی ہدایت پر وہ روحانسی ہو گئی۔ امی 7 بج رہے ہیں، ابھی میں گھر سے نکلی نہیں اور آپ مجھے ہائی الرٹ دے رہی ہیں، میری پیاری امی 9:30۔ اس کی چلتی زبان ان کی گوری پر سست پڑی۔ اوکے 9 بجے۔ انس اور انمتا کی ڈرامے بازی سے محفوظ ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے 8 بجے، رانیہ صاحب بڑے آرام سے گویا ہوئی۔ نہیں، بس 8:45، پلیز میری جان، مائی جان، اب کہ اس کی امی کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنایا۔ تم دیر سے جا رہی ہو، اس میں ہمارا کیا قصور؟ شاباش بیٹا، جاؤ، ٹھیک ہے 8:45 تک آ جائیں گے۔ انہوں نے اسے ٹالا تھا، وہ جانتی تھی 8:30 مطلب اسے کوئی گنجائش نہیں، اسے تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی واپس آنا تھا۔ لا بیچے، وہ انمتا کو ہاتھ ہلاتی انس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ موٹر سائیکل سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، اشو اپنا غراڑہ سنبھالتی پیچھے سنبھل کر بیٹھی تھی، اس کا دوپٹہ بار بار پھسل جاتا تھا۔ میمنی، ہلنا جلنا بند کر دو، ایک مرتبہ ہی سیٹ ہو کر بیٹھ جاؤ ورنہ منہ کے بال دونوں موٹر سائیکل سمیت سڑک پر جا گریں گے۔ انس نے اسے ڈپٹا تھا۔ نیازی ہاؤس میں کوئی ایک انسان بھی ہوگا جو مجھے نہیں ڈانٹتا ہوگا، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اشارے پر موٹر سائیکل رکی تھی، اشو نے سکھ کا سانس لیا اور اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھامتے سر سے کھینچ کر آگے کو ڈال لیا۔ ان کے برابر میں موٹر سائیکل آ رکی جس پر 3 نوجوان سوار تھے، ان کے انداز پر اشو نے نظریں پھیر لیں۔ اب کہ وہ ان کے نزدیک آئے، اتنا کہ اشو کا لباس ان کی موٹر سائیکل سے مس ہونے لگا۔ انس بھائی، اس نے مضبوطی سے انس کا شانہ ہلاتے اسے پکارا تھا۔ انس اتنا بے خبر نہیں تھا، وہ فوراً غسیلی نظر ان نوجوانوں پر ڈالتا۔
موٹر سائیکل کو جھٹکا دیتا آگے ہو گیا، گردن تیچی کیے اب وہ اسی سمت متوجہ تھا۔ ان لڑکوں نے اشارہ کھلتے ہی اونچی آواز میں کوئی جملہ کسا جس پر اشوک کا دل چاہا ان کا منہ نوچ لے۔ انس آگے سے انہیں سلوار سے نوازتا زور سے موٹر سائیکل کو ریس دیتا ان کی پہنچ سے بہت آگے نکل آیا۔ آپ نے انہیں کچھ کہا کیوں نہیں؟ اشوک کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ تمہارے ماموں کے بیٹے نہیں تھے، میں اکیلا ہوتا تو دیکھ لیتا، تم اس وقت میرے ساتھ ہو، رات کے اندھیرے میں میرا دماغ نہیں خراب اب گھٹیا لوگوں سے سڑک پر الجھوں۔ اشو نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ یہ کوئی فلم نہیں چل رہی تھی جہاں ہیرو سواری روک کر ان لوفر لڑکوں کو فٹ بال سمجھ کر دھوتا ہے، یہ حقیقی منظر تھا۔ اشو نے سر جھٹکا۔ مین روڈ سے مڑتے وہ ہال کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ انس اس کے اترتے موٹر سائیکل سٹینڈ پر لگاتا اس کے ساتھ ہال کے داخلی دروازے تک آیا تھا۔ استقبالیہ پر میزبان موجود تھے، شاید ابھی لڑکے والے نہیں آئے تھے۔ انس نے اطراف پر نظر گھماتے اشوک کی سمت دیکھا، وہاں کل 5 لڑکے اور 2 آدمی کھڑے تھے جن کی نظریں چند سیکنڈز کے لیے غیر ارادی طور پر ان کی طرف اٹھی تھیں۔ تمہارے پاس بینڈ ہوگا؟ انس نے اس کے لمبے بالوں کی آبشار پر نظر ڈالتے اضطراری انداز میں پوچھا۔ اشو نے حیرت سے اس کے سوال کو جانچا۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھتا، اس کے ہاتھ میں پکڑے ہینڈ بیگ کے ساتھ بندے رومال کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اس کے بالوں کو اس سے باندھ رہا تھا۔ اشو ٹرانس کی کیفیت میں ساکن کھڑی رہی۔ وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا، یہ اترنا نہیں چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ اس کا نرم لہجہ سنجیدگی لیے تھا جبکہ آنکھوں میں سختی دری تھی۔ اس کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہ مڑنے لگی جب اس کی آواز پر اسے پلٹنا پڑا۔ میں 8:30 آ جاؤں گا، کال کروں گا، باہر آ جانا۔ اس کی بات پر وہ سر جھٹکتی مسکرائی تھی، گال پر پڑتا ڈمپل گہرا ہوا۔ وہ جانتی تھی اس معاملے میں اس کی فیملی کی کوئی گنجائش نہیں دیتی۔ بڑی منت سماجت کے بعد تو اسے تقریب میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ آہستگی سے سر ہلاتی مڑ گئی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے فون نکال کر اپنی دوست سے رابطہ کرنا چاہا جب اس کا سر بکس سے اڑ گیا۔ اس کا موبائل وہاں نہیں تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ انس وہیں کھڑا اس کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ انس بھائی، وہ اس کی جانب واپس پلٹ آئی۔ کیا ہوا، واپس کیوں آ گئی؟ کیا استقبالیہ نے میمنی کو اندر نہیں گھسنے دیا؟ اب کہ وہ اپنے ازلی انداز میں شرارت سے مسکرایا تھا۔ میرا موبائل گھر ہی رہ گیا ہے، چارجنگ پر لگایا تھا۔ اچھا، اس نے کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ انس بھائی، جس فون کی چارجنگ کے لیے میں صبح سے خوار ہو رہی ہوں، امی کی ڈانٹ کھائی، وہ فون گھر پر ہی چارجنگ پر لگا رہ گیا، اب میں تصاویر کس پر لوں گی؟ بغیر سیلفیاں لیے بھی تم اپنی دوست کی مہندی کی تقریب انجوائے کر سکتی ہو۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے مطمئن کھڑا تھا۔ انس بھائی، مجھے اپنا فون دے دیجیے۔ وٹ؟ اس کا دماغ بکس سے اڑ گیا۔ ہاں جی، پلیز دے دیجیے نا فون۔ وہ اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ تو اپنا لیٹسٹ آئی فون اپنے دوستوں کو بھی نہیں دیتا تھا اور وہ کتنے آرام سے اس سے مانگ رہی تھی۔ دے بھی دے، ورنہ کیا میں اندر موجود فوٹوگرافرز کے کیمروں میں تصاویر بنواؤں؟ امی میرا کچومر کر دیں گی، سو پلیز آپ مجھے اپنا فون دے جائیں۔ اس کی دلیل پر وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر اس کی سمت پڑھایا۔ پاس ورڈ کھول دیں، وہ آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولی۔ نو پاس ورڈ۔ آرام سے اس کے ہاتھ میں فون دیتا وہ دبے دبے غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ فون تھامتی اندر کی سمت بڑھ گئی، وہ سر جھٹکتا واپس پلٹ آیا۔ انمتا انس کو خیال کرنے سے آنے کی تاکید کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ نیازی ہاؤس سے ایک ساتھ آگے پیچھے 3 گاڑیاں نکلی تھیں اور ان کے بعد انس نیازی گھر کی گاڑی لیے اشوک کو لینے نکل گیا تھا۔ اشارے پر ہوئی حرکت پر اس کا خون کھولا تھا، اس لیے اب وہ گاڑی پر جا رہا تھا۔ تقریب میں لڑکے والوں کی آمد کے بعد تیز موسیقی نے ماحول بنایا ہوا تھا۔ اشو اپنی دوستوں کے گروپ کے ساتھ اسٹیج سے ہٹ کر کھڑی تھی۔ تصاویر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اشو نے اپنا فون شائستہ کو تھماتے اس سے سولو فوٹو لینے کا کہا۔ یار، فوٹوگرافر لے تو رہا ہے، وہی لے لو نا تم بھی، DSLR پر زیادہ اچھی تصاویر آ رہی ہیں۔ اپنی دوست کی بات پر وہ مسکرائی، لیکن اس نے کسی غیر کے فیملی فوٹو شوٹ میں اپنی تصاویر نہیں لینے دی تھی۔ اس نے شائنہ کو زبردستی فون تھماتے تصاویر لے لی۔ واؤ، آئی فون کا رزلٹ تو کمال ہے، یہ تمہارا فون تو نہیں ہے؟ اروپ نے مسمرائز ہوتے پوچھا۔ میرے گھر کا فون ہے، وہ بس مسکرا کر اتنا ہی بولی۔ جب اس کی دوست کی چھوٹی بہن کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ دار آنٹی ان کی سمت چلی آئیں، وہ ان سب سے دعا سلام کرنے کے بعد اشوک سے بات چیت کرنے لگیں۔ بیٹا، آپ کدھر رہتے ہو؟ ان کے اتنے سیدھے انداز پر وہ حیران ہوئی۔ اپنے گھر پر، جواب اتنا ہی ٹیڑھا دیا۔ اس کی دوستیں ہنسی دباتی آنٹی کی باتیں انجوائے کرنے لگیں۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ اور بیٹا، آپ کی منگنی وغیرہ ہوئی ہے؟ آنٹی اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔
بچوں، آنٹی کا دل آ گیا ہے تمہاری موہنی صورت پر، اب تمہیں ابھی انگوٹھی پہنا کر جائیں گی۔ اڈوپ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا۔ انمتا کا میسج انس کے موبائل پر موصول ہوا تھا۔ انس نکل گیا تھا، اب پہنچنے والا ہوگا، تم باہر آ جاؤ۔ انمتا کے پیغام پر فون کی سکرین روشن ہوئی، جس پر انس کی نیلے جینس میں شرٹ ملبوس عمدہ تصویر وال پیپر پر سجی تھی۔ اس کی دوستوں سمیت آنٹی کی نظر بھی اس کے فون کے وال پیپر پر پڑی تھی۔ بیٹا، یہ کون ہے؟ آنٹی نے استفادہ کیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، آنٹی کسی کی ذاتیات میں نہیں گھستے، لیکن شائستگی سے مسکراتی رہی۔ اس سے پہلے شائنہ کہنے لگی، آنٹی آپ بھی کیا بچوں والی بات کرتی ہیں؟ آف کورس اس کے ہسبینڈ کی تصویر ہے۔ اب لڑکی اپنے وال پیپر پر اپنے علاوہ اپنے شوہر کی ہی تصویر لگا سکتی ہے۔ اشو نے حیرت سے شائنہ کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی مہارت سے اشو کے نکاح سے اس کے ولیمے تک کی ابھی پوری روداد آنٹی کو سنانے لگی۔ اشو انہیں خدا حافظ کرتی باہر کی سمت آ گئی۔ وہ باہر کی سمت جاتی دور سے انس کی جھلک دیکھ سکتی تھی۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس، پیروں میں سیاہ جوگرز پہنے نقص تقریب کے لیے تیار اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اشو اس کی طرف تیزی سے بڑھ گئی، مباد وہ آنٹی اس کے پیچھے ہی نہ آ جائیں، اس کے گھر والوں سے اس کا رشتہ مانگنے۔ پچھلے 5 منٹ میں وہ اپنے بیٹے کے گن گا کر اس کا سر چکرا چکی تھی۔ وہ دیکھیں اس کے ہسبینڈ اسے لینے آئے ہیں، تبھی تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی چلی گئی۔ شائنہ نے کھڑکی سے باہر کی طرف اشارہ کرتے اشو کی جان ان سے چھڑوائی، جہاں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اشو اس کے سامنے آ رکی۔ باہر لڑکے والے آتش بازیاں کر رہے تھے، اندر تقریب عروج پر تھی۔ آسمان شفاف تھا، چاندی اپنی مکمل چمک لیے افق پر بڑے ٹھاٹھ سے جلوا رہا تھی۔ اسٹریٹ لائٹس اور سائن بورڈز روشن تھے۔ تمہاری رنگت کیوں اتری ہوئی ہے؟ کیوں بھاگتی ہوئی آ رہی ہو؟ انس اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا، کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا تشویش سے بولا۔ اف انس بھائی، کیا بتاؤں، شکر ہے آپ صحیح وقت پر آ گئے۔ ایک آنٹی سے بہت مشکل سے پیچھا چھڑوا کر آئی ہوں، وہ سانس لینے کو رکی۔ انس نے گاڑی مین روڈ پر ڈال دی۔ اگر ان آنٹی کا بیٹا ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر ہے تو میں کیا کروں؟ حد ہو گئی ہے، انہوں نے مجھ سے اتنے سوالات کیے، کھانے میں کیا پسند ہے، مزاج کی کیسی ہو، گھر میں سب سے چھوٹی ہو یا بڑی، کتنا پڑھی ہو۔ وہ تو میرا انٹرویو کرنے بیٹھ گئی تھی۔ اپنے مزاج کے مطابق وہ جلد ہی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ کیا معلوم انہیں تم اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی ہو۔ خواتین اصل میں تقریبات میں اپنے چنٹو منٹوں کے لیے رشتے دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ کامن بات ہے، اتنا سر پر سوار مت کرو۔ وہ مسکراہٹ دباتا اسے نارمل کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی تو کھانا بھی نہیں کھلا تھا، مجھے بھوک لگی ہے، اب اتنی جلدی آ گئے۔ اب وہ اس بات کو ذہن سے جھٹکتی یہ بھول گئی کہ ابھی وہ اس کے آ جانے پر شکر ادا کر رہی تھی۔ میمنی، تو تم مہندی کا کھانا کھائے بغیر ہی آ گئی؟ ہاں ہاں ہاں، ابھی تو سالگرہ کی تقریب شروع ہوئی ہوگی۔ انس فوٹو سٹریٹ کی سمت گاڑی ڈالتا اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مجھے یہاں سے کچھ کھلائیں۔ وہ موڈ سیٹ کرنے کو باہر سڑک سے ملحقہ فوڈ سٹریٹ پر نظر ڈالتی روب سے بولی، روجر باس۔ انس گاڑی سائڈ پر روکتا اسے لاک کرتا اندر کی سمت بڑھ گیا۔ اشو کے پاؤں مسلسل چل کر درد کر رہے تھے۔ اس نے سینڈل اتار دیے اور سر سیٹ کی پشت سے لگاتی آنکھیں موند گئی۔ قریب میں ہی کسی مسجد میں درس چل رہا تھا۔ اشو کا دھیان مولوی صاحب کے بیان کی طرف چل دیا۔ وہ شاید کسی آیت کا مفہوم بیان کر رہے تھے۔ کوئی آپ کو کہیں لے کر جائے گا تو کوئی کہے، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا۔ آپ نے دوسروں کے راستوں پر اپنی سمت کا تعین نہیں کرنا، آپ نے بس قرآن کو تھامنا ہے۔ قرآن اللہ نے اتارا ہے اور وہی آپ کو اللہ سے ملوائے گا۔ قرآن ہی آپ کو درست راستہ دکھائے گا۔ اشو کا پورا دھیان ان کی آواز کی طرف ہو گیا۔ ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں، دین سیکھتے ہیں، اسلام میں بہت آگے نکل بھی چکے ہیں، لیکن ہم ایک کام ہے جو نہیں کرتے، جس سے ہماری ذات آج بھی اسی مقام پر کھڑی ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، وہ ہے عمل۔ ہم سیکھ کر عمل ہی تو نہیں کرتے۔ اس نے درکتے دل کے ساتھ مولوی صاحب کی بیان کردہ بات سنی۔ قرآن سمجھ کر بغیر عمل کیے بھول جانا ہمیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ تو ایسے ہو گیا، ساری ایک رات کتاب سے سبق رٹا، لیکن صبح پرچے میں کچھ نہ لکھا، جس سے آپ پرچے میں فیل ہو جائیں گے۔ صفر، پھر کوئی بہانہ نہ بڑے نتائج سے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ وہ سو آنے صحیح کہہ رہے تھے۔ ان کے لفظوں کی تاثیر اتنی تھی کہ اس کی آنکھیں خوف سے نم ہونے لگیں۔ ہم انسان نادان ہوتے ہیں جو بھٹکی راہوں پر نکل پڑتے ہیں، جبکہ ہم مکمل عقل شعور رکھتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر جب بھی آپ کی روح بے سکون رہے تو آپ کا سیدھی راہوں پر چلنا دشوار ہے، لیکن آپ نے قدم بڑھاتے رہنا ہے، قرآن کو تھامے رکھنا ہے، نیکی کرنے سے رکنا نہیں ہے۔ نیکی آپ کو صراط مستقیم تک لے جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ننھے ننھے قدم، ذرا ذرا سی کوششوں سے آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا۔
آپ اللہ کے نزدیک پہنچتے جائیں گے۔ درس ابھی جاری تھا۔ انس نے گاڑی کا لاک کھولا، سامان اس کی سمت بڑھاتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان کے سڑک پر آگے نکلتے درس کے الفاظ کہیں فضا میں جامد رہ گئے تھے۔ اشو کا ذہن وہیں کہیں اٹکا رہ گیا تھا۔ پھپھو کے لان میں ہی سالگرہ کی تقریب متوقع تھی۔ انس کی تقلید میں وہ پھولوں کے سجے انٹرس ڈور سے اندر داخل ہوئی۔ کئی ستائشی نظریں ان دونوں کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ دونوں امتا کے نزدیک جا رکے تھے۔ ارسلان بائی کے بیٹے کو برتھ ڈے وش کرنے وہ آگے بڑھ گئی۔ خوشگوار ماحول میں کیک کاٹا گیا۔ کھانے کے وقت اس نے بس انمتا کی ہی پلیٹ سے محض ایک آدھ چیز چکھی تھی۔ اشو، تم صحیح سے کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ ارسلان بائی کی وائف نے چاہت سے اس سے پوچھا تھا۔ بھابھی، بس ابھی مہندی سے آئی ہوں تو بس کھایا ہوا ہے میں نے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ دور سے دو آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی تھی جن میں غصہ ناچ رہا تھا۔ امارا نیازی بغیر کچھ کھائے اروہا نیازی کے پیچھے باہر نکلتی چلی آئی تھی۔ یہ دونوں بہنیں اتنی جلدی کہاں جا رہی ہیں؟ اشو نے حیرانگی سے روج سے گاڑی لے جاتی اروہا پر نظر ڈالتے کہا۔ اروہا کے سر میں درد ہو رہا تھا تو وہ جا رہی ہے۔ انمتا نے کندھے اچکا دیے۔ ہاں، یہاں اگر ہم دونوں بہنوں نے یہ بات کی ہوتی تو تایا ابا نے ایسی سنانی تھی کہ ابو نے ہمیں ہی ڈپٹ دینا تھا۔ اشو سر جھٹکتی انمتا کے ساتھ ارسلان بائی کے بیٹے کو گفٹس دینے آگے بڑھ گئی۔ چاندی ہنوز چمک رہی تھی، اپنے اندر گہرے راز چھپائے۔ شام میں حبس اور گرمی کا زور ٹوٹا تھا۔ نیازی ہاؤس کے اندر آؤ تو اشو لیپ ٹاپ لیے بالکونی میں بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پریٹی سول نامی آئی ڈی سے کوئی اسے مسلسل پیغامات بھیج رہا تھا۔ انسٹاگرام، فیس بک سے اب مسلسل واٹس ایپ تک آ پہنچ چکا تھا۔ ابھی واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام اس کا پارا چڑھا گیا۔ نہ جانے کون فضول شخص ہے، وہ جھنجھلائی تھی۔ لیپ ٹاپ بند کرتی وہ فون لیے بالکونی سے اٹھائی۔ کدھر جا رہی ہو؟ میرے بالوں میں مالش کر دو۔ رانیہ صاحبہ نے تیل کی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ وہ صاف ستھرائی کے معاملات میں بہت نفاست پسند تھی۔ رانیہ صاحبہ کے سر پر مساج بھی وہ خود باقاعدگی سے کیا کرتی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ رانیہ صاحبہ کے بالوں میں مالش کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر مسلسل کالز کا سلسلہ چل دوڑا۔ کون بار بار کال کر رہا ہے؟ امی کی آواز پر اس نے موبائل اٹھا کر نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ نہیں امی، انجان نمبر سے فون آ رہا ہے، مس کالز ہی آئی ہیں، جسے ضرورت ہوگی خود دوبارہ کر لے گا۔ اس نے جان چھڑوائی تھی۔ وہ اظہار کو نمبر سینڈ کرنا چاہ رہی تھی لیکن امی کے مساج کے درمیان دھیان سے نکل گیا۔ بلاک کر دیا، میری بلا سے باہر میں جائے۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ رات کو ٹیبل لگاتے اس کا فون بجنے لگا۔ اشو کو تو فون کا ہوش نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی اس کا فون لاؤنج میں لاوارثوں کی طرح دھرا تھا۔ کمرے سے نکلتے عمران نیازی کی اس کے مسلسل بجتے فون پر نگاہ پڑی۔ اشو، تمہارا فون بج رہا ہے، دیکھ لو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فون پر ایک غیر ارادی نظر بھی نہ ڈالی۔ ان کے گھر میں بچوں کو ایک سپیس دی جاتی تھی، لیکن آج اشو نے دل سے چاہا تھا اس کا باپ آگے بڑھ کر اس کا فون اٹھائے اور سامنے والے کی اچھی کر دے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہو اسے دوبارہ تنگ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ جی ابو، اچھا۔ وہ برتن چھوڑتی صوفے تک آئی۔ شام سے تیسرے مختلف نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ نمبر بلاک کرتی جاتی اور اگلی دفعہ نمبر بدل کر کال آ جاتی۔ اب کہ اس نے غصے میں نمبر ہی بند کر دیا، وہ فون وہی میز پر پٹک کر واپس ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ کھانا کھا کر وہ لان میں نکل آئی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، سامنے انمتا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم کپس تھے۔ لیڈی ڈیانا، آئس کریم کھائیں گی؟ وہ انس کے انداز میں اسے چھیڑتی ہنس کر کہتی اس کی سمت ایک کپ بڑھاتی قریب چلی آئی۔ شور کپ تھامتے وہ دونوں بہنیں لان کے جھولے پر آ بیٹھیں۔ آپی، زندگی اتنی اداس کیوں ہے؟ کیا ہوا میری چنتا کو جو تمہیں رنگ برنگی زندگی اداس لگنے لگی؟ اداسی کی ضروری تو نہیں کوئی وجہ ہو؟ کبھی کبھی بے ربط اداسی یوں ہی ہمارے دل میں بسیرا کر لیتی ہے، پھر اپنی ذات بے مول اور زندگی بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس نے آئس کریم چکھی تک نہیں۔ وہ اداس تھی، اس کا دل خالی تھا، اس کی آنکھیں بے نور تھی، اس کا وجود تنہا تھا، اس کی سوچیں بے لگام الجھی تھی، اس کی مسکراہٹ کھوکھلی تھی۔ تلاش تھی تو کسی مقصد کی، ضرورت تھی تو زندگی کی رنگینیوں کو محسوس کرنے کی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ اشو میری جان، جب انسان کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے حصے کے کام اسے سونپ دیے جاتے ہیں۔ نماز، روزہ وغیرہ تو دینی فرائض ہیں جنہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسان کو ادا کرنا لازم ہے۔
جبکہ انسان کو جو اہم ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں وہ انہیں فراموش کرتا جاتا ہے۔ اپنی ذات کی بقا، پرامن زندگی کی خواہش، اپنوں کی خوشیاں، ان سب چیزوں کی چاہ کرنے والا انسان سب سے اہم اپنے ذہنی حالت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اداسی ذہن کی ابتر حالت ہے۔ دل کو تو ہم نے یوں ہی بدنام کر رکھا ہے۔ سارے مسائل دل کے نہیں ہوتے، یہ جو ذہن ہے نا، اس کی الجھنیں بہت تھکا دینے والی ہوتی ہیں۔ جب کچھ تلک یاد آتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف برداشت کرتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، دنیا بے رنگ اور زندگی عذاب معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت کسی رحمدار انسان کو شدید ضرورت ہوتی ہے۔ وہ رحم آپ نے خود کرنا ہے۔ کوئی آ کر آپ کے ٹراما سے آپ کو نہیں نکالے گا۔ دل کی اداسی صرف آپ کی مسکراہٹ مٹا سکتی ہے۔ آپ مسکراتے جائیں گے اور آپ کا ذہن پرسکون ہوتا جائے گا۔ سب آسان ہے، سب کام ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر کسی چیز کو اس کی زندگی میں مکمل شادابی کی ضرورت ہے تو وہ آپ کا معصوم ذہن ہے، جسے آپ نے اپنی ذات کے لیے چاقو نہیں بنانا۔ ڈھیروں الجھی سوچیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ آپ جتنا سوچیں گے اتنا آپ کا دل اداسی کے چنگل میں پھنستا جائے گا۔ آپ کو اپنے دل میں خود کے لیے اتنی محبت انڈیلتے رہنا ہے کہ جب کوئی آپ کی ذات کو بے مول کرنا چاہے، آپ کو تنہا چھوڑ جائے، تو آپ اپنی محبت خود کو دے سکیں۔ سارے کھانے دوسروں کی محبت کے لیے نہیں رکھنے چاہیے۔ کچھ کھانے بس اپنی ذات کے لیے محفوظ کرتے جائیں۔ نہ آج اور نہ آنے والے کل میں کوئی آپ کی زندگی کی مکمل خوشیاں لا کر نہیں دے سکتا۔ یہ صرف آپ کر سکتے ہیں جو موجود ہے، جو آپ کا ہے، جس سے آپ کو نوازا گیا ہے، اسے پورے من سے قبول کر لیا جائے۔ جو نہیں ہے اسے سوچنا چھوڑ دیجیے۔ اشو انمتا کے سنگ جھولے پر بیٹھی من سے آئس کریم کھانے لگی۔ زندگی کی الجھنوں کے سہارے اپنی ذات نہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ زندگی ہے جو کبھی خوشی دے گی تو کبھی غم دے جائے گی، مگر ان مراحل میں اگر انسان نے نہیں رکنا تو جینے سے نہیں رکنا۔ غم اور خوشی کا ملاپ ہی تو ہے یہ زندگی۔ جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ مونسون بارشوں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اشو کلاس میں بیٹھی دل جمی سے لیکچر سن رہی تھی۔ اگر انسان کی ذات کا مباحثہ کیا جائے تو اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جس کی حیثیت ہمارے لیے کسی غیر ضروری ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں، جبکہ اسی مٹی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کو اتنی حقیر چیز سے بنا کر بھی اس کے علم کی بنا پر کائنات کی بلند ترین مخلوق بنا دیا۔ علم انسان خود ہی حاصل نہیں کر لیتا، علم انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں بھی اللہ فرماتا ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ جو چیز انسان دریافت کر رہا ہے یہ ازل سے اس کے علم میں نہ تھی، بلکہ یہ تو اللہ کی اس عقل میں ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انسان کو علم دیتا ہے بغیر اس کے محسوس ہوئے کہ یہ تمام علم تو اللہ اسے عطا کر رہا ہے، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ کلاس سے باہر آتی اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی جب اس کے فون پر انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ بارش کے چھینٹے اڑتے اس پر پڑ رہے تھے۔ وہ تیزی سے راہداری کو عبور کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اشو نے جھنجھلاتے ہوئے کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ جانا، آخر کتنے روز بعد تمہاری آواز سن کر اقرار آ گیا ہے۔ سامنے وہی نفسیاتی پاگل شخص تھا۔ اشو کا کال کاٹنے لگی جب وہ کہنے لگا، میں تمہیں دوبارہ کبھی کال نہیں کروں گا اگر تم مجھے کسی حسین لڑکی کا نمبر دے دو۔ میری آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ تم انتہائی گھٹیا شخص ہو اور لعنت ہے تمہاری آفر پر۔ بغیر مزید ایک لمحہ لگائے وہ کال کاٹتی آگے بڑھ گئی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بارش سے بچتی بچاتی وہ گیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے انمتا کو اس کے گھر سے کسی کو لینے آنے کا پیغام بھیج دیا تھا۔ بادل گرج رہے تھے، ٹھنڈی ہواؤں کے تھپڑ کھاتی وہ بھی بہت سے طالبہ کے ساتھ رش سے ہٹ کر ایڈمن آفس کی بلڈنگ کے نیچے کھڑی تھی۔ جب کل 4 لڑکوں کا گروپ یونی سے دھندناتا ہوا نکلتا اس کی سمت آ کھڑا ہوا۔ ان چاروں نے سیاہ ماسک سے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ ترچھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسے بارش کے ساتھ سگنلز جانے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ طالبہ جانے لگے۔ آدھا گھنٹہ اسے وہیں انتظار کرتے گزر گیا۔ بارش ترچھی ہوئی اس کے کپڑے بھگونے لگی۔ ایک آدھ طلبہ ہی وہاں ان چاروں کے سوار گئے ہی تو ان میں سے ایک چلتا ہوا اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ مس نیازی، پھر تم نے میری آفر کے متعلق کیا سوچا؟ اشو کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔
خوف سے اس کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے جس نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا وہ شخص اس کے سامنے آ کھڑا تھا اور وہ اکیلی بارش میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دل میں وہ اپنے رب سے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگنے لگی۔ تو اب تم مجھے پہچاننے سے ڈر رہی ہو؟ ادھر میری طرف تو دیکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی سمت بڑھائے ہاتھ سے اسے پکڑتا جب کسی نے درمیان میں ہی اس کا ہاتھ تھچک لیا۔ نقاب پوش نے دبک کر اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اشو نے سر اٹھا کر اس مسیحا کو دیکھا جسے اللہ نے خصوصی اسی کے لیے بھیجا تھا۔ بارش اور اس کے درمیان آر بنتا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اشو کی آنکھیں خوف سے برسنے کو تیار تھیں۔ انس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ جب وہ انس کی گرفت سے نکلتا اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے الٹے قدم بھاگ نکلا۔ تم ٹھیک ہو؟ انس کا غصے سے چہرہ تنا ہوا تھا لیکن وہ اس سے اس کی خیریت حتی المکان نرمی سے دریافت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر لے جائیں۔ تیچھی ڈالتی بارش اس کا چہرہ بھگوتی جا رہی تھی۔ انس اس کے سر پر اپنی چھتری ڈالتا اس کا ہاتھ تھامتا سڑک عبور کرنے لگا۔ اشو کو محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہو۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھنا چاہا جب انس نے اسے پکڑ کر سیدھا چلنے کی تاکید کی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کے اعصاب شل تھے۔ بہت جلدی آ گئے آپ، میں نے کب سے آپی کو کہا ہوا ہے مجھے لینے آ جائیں۔ کسی کو پرواہ ہو میری تب نہ اٹھا کر لے جاتے اور وہ خبیث مجھے، آج تو اچھا ہوتا سب کی مجھ سے جان چھوٹ جاتی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتی تھی۔ انس نے دکھے اسے دیکھا، وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، اپنے کھول میں سمٹی، کسی سے نہ زیادہ بات کرنے والی، ہر لمحہ چیرتی رہنا اور لوگوں کے رویوں سے اس کی ذات انتہا کی متاثر تھی۔ اتنی فضول ذات نہیں ہے جو ایویں اٹھا کر لے جاتے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ان کے اگر تمہیں ہاتھ تک لگاتے، وہ اس سے زیادہ سختی سے بولا تھا۔ اشو نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آنکھیں موند کر سیٹ سے پشت لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا بس نہیں جا رہا تھا ابھی عمران نیازی کو فون کر کے ان سے پوچھتی اپنے دفتر کے پرسکون مول میں بیٹھے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اولاد کس حال میں سڑک پر خوار ہو رہی ہے؟ اس نے اپنا غصہ دباتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ دوپہر میں حبس اور گرمی سے زمینی مخلوق کا برا حال تھا۔ عزیز نیازی کے گھر کے سامنے آبرو آئی کھڑی تھی۔ اشو جامعہ سے آتی اپنے گھر کا گیٹ کھولتی اندر بڑھ رہی تھی جب اس کی نظر گھر سے نکلتی اروا نیازی پر پڑی۔ نصف اختیار مہرون کرتے کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے، پیروں میں سیاہ ہیل اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ نفیس بے کی زنجیر کندھے پر لٹکی تھی۔ چہرے کے نقوش تراشنے سے مزید ابھر کر اس کے چہرے کو دلکش بنا رہے تھے۔ اپنی راج ہنس گردن ہلاتی وہ اس پر ایک غیر ارادی نظر ڈالتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ اشو سر جھٹکتی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ کھانے کے وقت سے انمتا اسے نوٹ کر رہی تھی۔ اشو بہت چپ چپ تھی۔ میری بل بطوری کا موڈ کیوں آف ہے؟ انمتا نے لاٹ سے اسے پچکارا اور وہ اسے اس نام سے پکارنے پر چری تک نہیں۔ اب کی انمتا نے قدرے حیرت سے اس کا شانہ ہلایا۔ خیریت ہے؟ اس کے پوچھنے پر اشو نے ساری بات اسے بتا دی۔ وہ اپنی بہن سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ کہیں تمہارا کوئی کلاس فیلو تو نہیں؟ ملے تو صحیح، ایک مرتبہ منہ توڑ دوں گی۔ وہ غصے سے بری بیٹھی تھی۔ اصرار سے بات کرتے ہیں، جو بھی ہے اس کی طبیعت سیٹ کرنی لازمی ہے۔ انمتا پرسوچ نظروں سے کھڑکی کے پار ڈلتی رات کو دیکھ رہی تھی۔ اشو دیر سے کمرے سے نکلی تھی۔ آج ویکینڈ ہونے کی وجہ سے کسل مندی سے جوس کے گھونٹ گلے سے اتارتے لان کے جھولے پر آ بیٹھی۔ السلام علیکم، بچہ کیسا ہے؟ اظہار کے نرم لہجے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس فریش جلوس پر چلتا انہیں گھر آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، بہت اچھا۔ اسرار بھائی مجھے بچہ تو نہ کہا کرے، اب تو میں اتنی ساری بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ چھوٹے کتنے ہی بڑے ہو جائیں، بڑے بہن بھائیوں کے لیے وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی جو اروہا اور امارا کے لیے ہوا کرتی تھی۔ جوس پئیں گے؟ وہ جولے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی جوس پی کر آ رہا ہوں۔ ہاں البتہ ناشتہ کروں گا تو مجھے تفصیلی مسئلہ بتاؤ۔ انمتا کہہ رہی تھی کوئی تمہیں مسلسل تنگ کر رہا ہے۔ اس کا لہجہ تشویش لیے ہوئے تھا۔ اب کہ وہ دونوں اندر چلنے کی سمت بڑھ گئے، لاؤنج میں آتے اس نے ساری صورتحال اس کے گوش گزار کر دی۔ مجھے نمبر دکھاؤ، باقی بے فکر ہو جاؤ اور جلدی سے ناشتہ لے آؤ۔ تمہاری بہن کدھر ہے؟ اس نے باتوں میں فوراً اس کا ذکر کر دیا جسے کب سے اس کی نظریں غیر ارادی طور پر تلاش رہی تھیں۔ گیس کر لیجیے وہ کہاں مصروف ہوگی؟ اشو امی ابو کو اظہار کی آمد کا بتانے اندر کی جانب بڑھی۔
ڈونٹ ٹیل می وہ صبح کے اس پہر بھی چینی اور کورین بندروں کو دیکھنے میں مصروف ہے۔ اسرار نے اپنی خوبصورت آنکھیں ترچھی کرتے کہا۔ اس کا حلق تک کروا ہو گیا تھا۔ بھائی آہستہ بولے ورنہ آپ دونوں کی گرینڈ والی لڑائی ہو جانی ہے۔ بیچارے اتنے کیوٹ تو ہوتے ہیں، کم از کم چینی اور کورین ایکٹرز بندر ہونے کا خطاب ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ پیچھے مڑتی ہنس کر کہہ کر واپس چل دی۔ جس کی بیوی گھوڑے گھوڑے اس کے عشق میں مبتلا ہو، اسے تو ان کا پاکستان میں بین کروانے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ وہ کر رہا تھا۔ پھر آپ کی بیوی جلد ہی پاکستان سے دستبردار ہونے کا فریضہ بھی انجام دے جائے گی۔ اس کی ہنسی لاؤنج میں گونجی تھی۔ آپ کے لاڈلوں کے دل کے جانی دشمن آپ کی دہلیز پر تشریف لائے ہیں، جلدی سے نیچے آ جائیں، اس سے پہلے وہ وائی فائی کا کنیکشن ابو کو کہہ کر ہٹوا دیں۔ انمتا کو کمرے کے دروازے پر آ کر اطلاع دیتی، وہ ہنستے ہوئے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتی اسے فوراً لاؤنج میں لے آئی۔ ٹمٹماتی روشنیوں میں ڈوبے ہوٹل کی پارکنگ میں آبرو آ کر رکی تھی۔ خوبصورت نقوش کی مالک لڑکی سیاہ ہیل میں مقیم پیروں کی ٹک ٹک فراش پر ارتشار پیدا کرتی جا رہی تھی۔ استقبالیہ پر رکتے اس کی نگاہیں شناسا چہرے کی تلاش میں تھیں۔ کندھے پر لٹکتے بیگ سے فون برآمد کرتے اس نے لائف لائن کے نمبر پر پیغام بھیجا۔ چند سیکنڈز بعد اسکرین پر ابھرتا پیغام پڑھتے اس نے گردن دائیں جانب موڑی۔ نیلی جینس شرٹ میں ملبوس نوجوان نے اس کو دیکھتے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکراتی ہوئی مغرور چال چلتی اس نوجوان کے قریب آ پہنچی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ بے تکلفی سے اس کی کمر کے گرد بازو ہائے کرتے نوجوان اسے اپنے ساتھ لگاتا اس کی گال چوم کر سیدھا ہو گیا۔ اتنے دنوں بعد تم سے مل رہی ہوں، سکون مل گیا؟ وہ ایک جذب سے لوٹتی اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتی وہ نوجوان کے سنگ لابی سے گزرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مس نیازی آپ ہی نہیں آ رہی تھی ورنہ آپ کا دیوانہ تو ترس گیا تھا۔ اس کے ناراضگی سے کہنے پر لڑکی کے چہرے پر مغرورانہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جب تک شادی نہیں ہو جاتی انتظار کرنا پڑے گا۔ امی اکیلے نکلنے نہیں دیتی، تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور ابھی ہم لاسٹ منتھ ملے تھے جناب۔ ڈیپ ریڈ لپسٹک سے سجے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ سویٹ ہارٹ، میرا نہیں خیال کہیں آنے جانے کے لیے تمہیں کسی کی اجازت طلب کرنا پڑتی ہے۔ خیر، آخر میں اس نے سر جھٹکا، ویٹر کھانا لگا کر جا چکا تھا۔ تمہاری ورکنگ روٹین کیسی گزر رہی ہے ہیرو؟ نوجوان نے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالتے سر اٹھا کر اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ ویل، گھر سے دور، تمہاری قربت سے دور دیوانے کا حال کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف دل جمی سے دیکھتے وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ سیلی بوائے، وہ اپنی راج ہنس گردن ذرا سی پیچھے ڈالتی پورے دل سے ہنسی تھی۔ تم گھر کیوں نہیں آ جاتے؟ ایسے میں ہمارا مستقبل ہی سنبھلے گا۔ اس کا میز پر ذرا ہاتھ سہلاتے وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ ہمارا مستقبل بہت اعلیٰ ہوگا بیبی، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، جسٹ چل اینڈ بی ہیپی ود ڈارلنگ می۔ اس کی آنکھوں میں تپش تھی جو سامنے موجود لڑکی کو ہمیشہ فضاؤں میں رقص کرواتی تھی۔ شام باہر گہری ہوتی رات میں بدل رہی تھی۔ ان کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ نوجوان کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ وہ بغیر پزل ہوئے اس کی ہر بات کا جواب ادا سے دیتی تھی۔ میم، اب کون سا فلیور لیں گی؟ ویٹر نے ان کے میز پر شیشہ رکھنے کے لیے دریافت کیا۔ اسٹرابیری، اس کے کہنے سے پہلے ہی نوجوان بول اٹھا۔ اپنا فلیور بھی بتا کر وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر آہستگی سے کہنے لگا۔ مائی ڈارلنگ، یو کم ٹو سی می ونس اے منتھ وائل آئی کنسیڈر ایوری مومنٹ آف مائی لائف ایز یور امیجینیشن۔ میری پیاری، تم مہینے میں صرف ایک بار مجھ سے ملنے آتی ہو، جبکہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو تمہارے سامنے تصور سمجھتا ہوں۔ جناب، میں تمہاری ساری باتیں سمجھتی ہوں، زیادہ مسکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نخوت سے ناک چڑھا کر کہتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے شیشہ اس کی جانب بڑھایا۔ اسے حلق تک لے کر جاتے ہیں، تم ہمیشہ منہ میں بھر کر ہی نکال دیتی ہو۔ وہ مزے سے بولتا اسے منہ میں بھرتا رنگ بنانے لگا۔ تمہارے ساتھ میں اپنے سارے شوق پورے کر سکتی ہوں، اپنی مرضی سے جو چاہے کروں۔ تم مجھے کبھی بھی نہیں ٹوکتے یار۔ گھر میں تو ہمارے تمہیں معلوم ہے، کوئی شیشہ پینا تو دور ذکر تک نہیں ہوتا، ہر چیز پر روک ٹوک۔ میں کون سا روز روز پیتی ہوں جو مجھے پریکٹس ہو؟ اس نے چڑھ کر کہتے اس کے بازو پر زور سے ہاتھ مارا۔ کتنی مہارت سے رنگ بنا رہے ہو یار، مت کرو، مجھ سے نہیں بنتے۔ اس کی بسوری ہوئی شکل پر وہ اٹھ کر اس کی کرسی کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ تم کتنا چڑھتی ہو وائلڈ ڈیئر، جنگلی ہرن۔ لاڈ سے اس کے گال کھینچتا وہ کہکا لگا گیا۔
بہت بدتمیز ہو تم مائی مسٹر، وہ آنکھیں اٹھا کر خفگی سے کہتی شیشہ حلق کے قریب لے کر گئی اور پھر کچھ دیر بعد اس نے اگل دیا۔ وہ فریش ہو کر ریسٹ روم سے نکلتی اپنا فون چیک کرنے لگی۔ وہاں کسی دوست کے اسٹیٹس پر آیت لگی تھی۔ کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 101۔ قرآن کی آیات ایسے ہی ہمارے سامنے نہیں آ جاتی، وہ نور ہوتی ہیں جو اپنے اصل وقت پر ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن انسان کی زندگی کی راہوں میں روشن سائن بورڈ کی مانند ہے جو اپنی پوری قوت سے آپ کو صحیح راہ کی نشاندہی کرواتا ہے۔ اس کے بغیر آپ بھٹک جائیں گے اور اس کو پڑھ کر آپ اپنی اصل منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن آیات اسی کے سامنے آتی ہے جسے اللہ کمانڈ دینا چاہتا ہے کہ وہ ٹھہر جائے، سنبھل جائے، لیکن انسان خود اسے نظر انداز کرتا جاتا ہے، بے خودی میں بھٹکتا غلط راستے پر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ ہدایت کا نور اس کے قریب منور ہو کر پھر بھی وہ اسے جھٹک کر گہری اندھیری کھائی میں خود کو کود کر گمراہی کا ایسا عذاب تیار کر لیتا ہے جس کا کبھی اس نے نہ تصور کیا ہوتا ہے نہ گمان جاری ہے۔